السلام على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 5th مجلس ہے۔ 5 محرم کا دن گزر گیا، شب 6 محرم ہے آج، صرف 4 دن اور رہ گئے۔ اور ہسٹری آف مدینہ شہر میں جب اسلام آیا تو لاسٹ 10 years آف پروفٹس لائف ان مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا، بہت اختصار کے ساتھ کر رہا، ایکچولی ڈیٹیل میں تو جا ہی نہیں سک رہا اس لیے کہ ٹائم محدود ہے، خالی ایک سکیچ آ رہا کہ اللہ کا رسول مدینہ جب پہنچے تو کس طرح مدینہ والوں نے رسول کو ویلکم کیا۔ 1-2 جملے سے پرانی مجلس کے بولتا کہ اسلام پھیلا، اسلام سپریڈ ہوا مدینہ جانے کے بعد۔ یہ رسول سرکار کی، اللہ کے رسول کی پہلی ہجرت ہے، تو اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ اگر تم مثال کے طور پہ کہیں تم جاب کر رہے، بزنس کر رہے، کچھ کر رہے اور تم وہاں پہ گرو نہیں کر رہے تو تم جگہ کو بدلو، زمین کو بدلو، اس سے بھی فرق پڑتا۔ اسلام کی یہ پہلی ہجرت ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ہجرت جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام نے کی تھی۔ مکے سے، اس لیے مکے سے کی تھی کہ مکے والوں نے جب ستانا شروع کیا رسول کو، اذیتیں دینا شروع کی، نئے نئے مسلمانوں کو مار رہے تھے، وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو مار دیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے 70 مسلمز کے ساتھ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کو افریقہ بھیجا تھا۔ وہ پہلی ہجرت ہے، وہ جو ہجرت ہے اللہ کا رسول نہیں گیا تھا، جعفر طیار گئے اور جا کر آلموسٹ 14 ایئرس تک وہ افریقہ میں رہے۔ آج پورے افریقہ کے جو مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ رہے وہ جسٹ بیکاز آف جعفر طیار، انہوں نے وہاں پہ اسلام کو سپریڈ کیا۔ اسلام ایسا ڈیفرنٹ لوگوں نے جا کے ڈیفرنٹ پلیسز پہ سپریڈ کیا۔ مکے سے شروع ہوا، مدینے میں سرکار آئے، مدینے میں اللہ کا رسول آنے کے بعد وہاں کے جو قریب کے لوگ تھے، جو ولیجز تھے، جو گاؤں تھے، جو بستیاں تھیں، طائف تک، اس زمانے میں 100 کلومیٹر بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی ٹریول کرنا، ایک دن 2 دن لگ جاتے تھے، اس لیے کہ کوئی کارس میں ٹریول نہیں کرتا تھا، کیملز پہ ٹریول کرتا تھا۔ تو بہرحال اطراف، مدینے کے اطراف ہر طرف اللہ کے رسول نے پیغامات بھیجے تھے، لیٹرز بھیجے تھے اور انوائٹ کیا تھا کہ آ کے اسلام کو ایکسیپٹ کرو۔ تو طائف میں مختلف جگہوں پہ وہاں پہ اسی طرح جب مدینہ، کل بات یہاں تک گئی تھی کہ 2 ہجری، 2nd ہجری، پہلی ہجری کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، دوسری ہجری میں 2 یا 3 بڑے امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے۔ پہلی چیز یہ کہ 2 ہجری میں مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دو ہجری 15 رمضان امام حسن کی ولادت ہے، یہاں سے نسل رسول کا آغاز ہوا، اس لیے کہ اب پھر سورہ کوثر کی تفسیر بھی بنی، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر امام حسن آئے تھے، اللہ نے کہا تھا کہ نام کہ میں کوثر عطا کیا، تو اب وہ کوثر جو ہے مولا حسن کی شکل میں آئے، اب وہاں سے جو نسل چلی
14 رمضان کی رات تھی اور وہ پہلا رمضان بھی ہے. رمضان سٹارٹ ہوا مسلمانوں میں، واجب ہوئے روزے 2 ہجری میں، جس سال امام حسن دنیا میں آئے. تو پہلا رمضان تھا، فرسٹ رمضان تھا اسلام کے لیے. اب قیامت تک رمضان رہے گا انشاءاللہ، لوگ روزے رہیں گے، لیکن اس وقت وہ پہلا رمضان ویری ڈیفیکلٹ. اور سمر کا زمانہ تھا. آپ کو پتہ ہے سعودیہ کا سمر انتہا سے زیادہ گرمی، لیکن اس گرمی میں مسلمانوں نے روزہ رکھا اور وہاں 7-8 بجے جو ہے افطار ہو رہی تھی. تو بہرحال 14 رمضان کو لوگ افطار کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. کسی کو نہیں معلوم کہ مولا حسن آنے والے. صبح سحری کو سب اٹھے. اٹھنے کے بعد فجر سے پہلے لوگ جھوک در جھوک مسجد آ رہے تھے نماز پڑھنے. اللہ کا رسول مسجد میں اور ایک دم مدینے میں ایک سپارک ہوا. سپارک نہیں بولتا، لائٹ چمکی. چمکنا بھی نہیں، سپارک نہیں ہوا بلکہ لائٹ ٹھہری رہی، روشن ہو گیا. روایت کا جملہ ہے کہ پورا شہر روشن ہو گیا. دیکھیے دوستو، آج اگر میں روشن بولوں تو آپ کو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پورا یہ رضوی کالج روشن ہے، ہر طرف لائٹس لگے ہوئے. اندھیرا ہے ہی نہیں. آج کا زمانہ اندھیرے کا زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ اندھیرے کا زمانہ تھا. اس زمانے میں لائٹ کا تصور ہی نہیں تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی لائٹ بھی ہو سکتی. کچھ نہیں، کینڈلز کی زندگی ہے، چراغ کی زندگی ہے لوگوں کی. اسی لیے اندھیرا جیسی ہوتا تھا، مغرب ہوتی تھی سارا بازار بند ہو جاتا. کوئی نائٹ لائف نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا. اب پچ ڈارک، اور گلیوں میں صرف راؤنڈ اباؤٹس، جو چھوٹے چھوٹے راؤنڈ اباؤٹس ہوتے تھے، وہاں پہ ایک چراغ، ایک کینڈل، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، کینڈل لگا دیا جاتا تھا بس. اب وہ رات بھر جلتی تھی تیل ڈال کے، جو بھی سسٹم تھا اس زمانے. لائٹ کا سسٹم ہی نہیں تھا، ٹوٹل اندھیرا. اندھیرے میں اگر لائٹ آ جائے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو رہا کیا. یہ سمجھے کہ قیامت آ گئی. اتنی روشنی مدینے میں آئی کہاں سے؟ یہ کہاں سے آ رہی؟ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مطلب ان کے امیجنیشن سے کچھ باہر کی چیز تھی. پریشان ہو گئے کہ یہ لائٹ کہاں سے آئی. پورا مدینہ برائٹ ہو گیا، ایک دم پورا شہر برائٹ ہو گیا. اب وہاں پہ تو کوئی نہیں، اللہ کا رسول ہے. دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس آئے کہ یہ کیا ہے، یہ روشنی آ رہی کہاں سے، یہ کیوں آئی روشنی، اور کہاں سے نکل رہی وہ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ. یار آہستہ مت سنو نا. کہا میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ. بی بی کا گھر بالکل بازو ہے. اب کہا وہاں کیوں جائیں؟ تو کہا وہاں جا کے دیکھو روشنی شروع کہاں سے ہوئی. کیا بولا؟ بی بی کے گھر سے روشنی ایسا آسمان کی طرف جا رہی تھی، اوپر جا رہی تھی. اوپر جا کے پوری سٹی کو برائٹ کر دیا. پوری مدینہ سٹی برائٹ ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں آ رہی ہے آج بیٹی کے گھر؟ بی بی کا نام زہرا ہے. زہرا کے معنی لائٹ کے، زہرا کے معنی روشنی کے ہے. اگر تم اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو یا زہرا ادرکنی پڑھو، یا زہرا ادرکنی. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. کسی کا ویژن کم ہو رہا، کسی کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، تو یہاں ہاتھ رکھ کے، میں تو ہمیشہ ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ سجدے کا رکھو یہاں کھا کے شروع، یہ رکھ کے یا زہرا ادرکنی پڑھو، یا زہرا ادرکنی، ادھر اور ادھر 9 مرتبہ پڑھو. ادھر 9 ٹائمز، ادھر 9 ٹائمز. اس کا ویژن کبھی خراب نہیں ہوتا. اگر کم بھی ہو رہا، وہ چاہے تو بی بی کے صدقے میں پوری زندگی روشنی دے دے. بی بی کا نام زہرا ہے، زہرا کے معنی روشنی. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا، اور آپ کی بیٹی کے گھر سے، بی بی کے گھر سے اتنی روشنی کیوں ہو رہی؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، فاطمہ کے ذریعے مجھے بیٹا دیا، اور حسن آئے ہیں دنیا میں. تو اتنا گرینڈ سیلیبریشن ہوا تھا مولا حسن، اس لیے کہ اب سب کو یہ یقین ہو گیا کہ نسل رسول اب چلے گی.
جو مکے کے کافر اور مشرکین کا تانا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے، ابتر ہو گئے۔ دوستو عجیب بات یہ ہے کہ غور سے سنو، جن لوگوں نے رسول کو ابتر کہا، لائک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، سارے کہہ رہے تھے مکے میں ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا، انہیں نسل ختم ہو گئی، بیٹی ہوئی۔ جن لوگوں نے کہا، ان لوگوں کی اگر آج نسل ہے بھی، ان کے جنریشن میں اگر کوئی ہے بھی، تو یہ پراؤڈلی نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ کبھی سنا؟ پوری زندگی میں مجھے تو کوئی نہیں ملا جو اس نے آگے کہا کہ ہم ابو جہل سن، نہیں بولتا، ہے بھی تو نہیں بولتا۔ ابو جہل بولتا نہ ابو سفیان بولتا، ان کی نسل ہے، لیکن کوئی بولتا نہیں کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ولید کا بیٹا ہوں۔ جنہوں نے رسول کو ابتر کہا، آج ان کی نسل ابتر ہو گئی اور اولاد رسول باقی ہے۔ سارے سادات جو ہے اولاد رسول ہے۔ تو اب سوچو میں کیا بولوں، رسول کو تانا دیا تھا کہ تمہاری نسل ختم ہوگی، نسل ختم کرنے بولنے والے ختم ہو گئے، جو یہ بول رہے تھے کہ نسل جنریشن ختم، وہ سب ختم ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں آپ جا کے مکے میں تلاش کرو، یہ سب مکے کے ہیں، یا بدر کے میدان میں تلاش کرو کہ ابو جہل یا ابو لہب یا یزید کا دادا، ان کی کوئی خبر ہے؟ گریو ہے؟ کوئی نشان بھی نہیں بتاتی وہاں کی حکومت کے یہ ابو جہل ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ لیکن اس کے برعکس حمزہ شہید ہوئے، حمزہ موجود ہے۔ بہت بڑی زیارت ہے مدینے کی، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں جناب حمزہ کی لہر پہ۔ بہت ضروری ہے وہاں جانا، جب بھی انشاءاللہ اللہ ہم کو مدینہ جانا نصیب کرے، اور مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد، معصومین کے بعد جناب حمزہ کے پاس ضرور جانا، جا کے دیکھو بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ اسلام۔ تو سارے کے سارے ختم ہو گئے، ابتر بولنے والے۔ مولا حسن کی ولادت ہوئی، اب میں اس پہ نہیں پڑھ رہا زیادہ، 2 ہجری، 15 رمضان ولادت، 17 رمضان 2 ہجری ایک عظیم جنگ ہوئی، فرسٹ اسلامک بیٹل۔ فرسٹ اسلامک بیٹل کون سی ہے؟ یاد ہے کچھ؟ نہیں مانے، اسی لیے میں ہسٹری پڑھا کہ یاد ہو جائے۔ پہلی اسلام کی جنگ کون سی ہے بھائی؟ کتنے جنگ ہوئے اسلام میں؟ بڑی 4 جنگ ہیں، بڑے جنگ 4 ہیں، اور چاروں جنگ مدینے سے ہوئے، مکے میں نہیں ہوئی، چاروں جنگ مدینے میں ہوئی۔ اور ایک بات بتا دو، رسول نے کسی سے نہیں لڑا۔ ارے یار، اسلام پیسفل ریلیجن ہے، اسلام پیس کا میسیج دے رہا، اسلام جنگ کا میسیج نہیں دیتا، اسلام کوئی ایسا میسیج نہیں دیتا، صرف پیس کی بات کرتا، امن کی بات کرتا۔ اور اللہ کا رسول امن کا پیغام لے کر آئے تھے، پیس کا پیغام لے کر آئے تھے، جنگ کا پیغام لے کے نہیں آئے۔ جتنی جنگیں آئیں، جتنی جنگیں اسلام کی بیٹلز ہوئیں، وہ ساری کی ساری وہ لوگ جب آ کے حملہ کر رہے تھے یہ سمجھ کے کہ یہ کمزور ہے، اس وقت تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ شیر خدا بھی موجود ہے۔ سال بات پڑھ لیں۔ یہی تو ہوا فرسٹ اسلامک بیٹل بدر۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ڈیٹیل میں جاؤں گا تو 5 مجلسیں چاہیے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے 5 مجلسیں چاہیے، یہاں ٹائم بھی بڑا محدود ہے۔ فرسٹ اسلامک بیٹل رمضان میں ہوئی، 17 رمضان۔ کیا نام ہے اس بیٹل؟ جنگ بدر۔
اگر آج بھی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، یامبو ایک سٹی ہے، آئل سٹی، سعودیہ میں ایک یامبو ایک سٹی ہے جہاں سی پورٹ ہے، آئل کے ریفائنریز ہیں وہاں پہ. اگر یامبو سے کوئی مدینہ منورہ جائے، لائک 150-200 کلومیٹر ہے، شاید اس سے زیادہ ہوگا یامبو سٹی سے. اب تو بہت بڑی سٹی ہے یامبو کی، پورے ریفائنریز ہے آئل کے. تو یامبو سے اگر کوئی مدینہ جائے ٹور مدینہ، تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک اسپاٹ پہ جانے کے بعد میدان بدر نظر آتا. وہ لکھا ہوا ہے کہ میدان بدر، بدر ایک کنویں کا نام تھا، ویل کا نام تھا جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی. بدر ایک کنویں کا نام، جیسے غدیر خم، ہم غدیر خم بولتے ہیں. خم کا کیا مطلب؟ میدان غدیر میں ایک کنواں تھا، ویل تھا. اس زمانے میں ویلس ہوتے تھے. اس کنویں کا نام خم ہے. اس کنویں کا نام اسی لیے ہم اس کو غدیر خم بولتے ہیں کہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اگر آپ عمرے پہ جائیں، اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. عمرہ اور زیارت کے لیے باواز والا صلوات پڑھو. اگر آپ عمرے پہ جائیں آج اور جدہ ایئرپورٹ اترے تو وہاں سے جو میقات ہے، مکے میں انٹر ہونے کے 4 میقات ہیں. اپنی لینگویج میں بول رہا چیک پوسٹ جس کو آپ بولیں، وہاں جا کے آپ کو احرام پہننا پڑتا. مدینہ منورہ سے کوئی آ رہا تو مسجد شجرہ اس کی میقات. جدہ پہ اتر کے کوئی جا رہا تو اس کی میقات کا نام ہے جوفا. اور طائف سے کوئی آ رہا وہ ایک الگ میقات ہے. یمن سے کوئی آ رہا تو مکہ بیچ میں 4 ایسے چیک پوسٹ ہیں، اس کو میقات ہو. تو اگر آپ جدہ جا رہے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ، لوگ مدینہ جاتے ہیں کوئی بات نہیں، جدہ جا رہے ہیں تو یہ وہاں سے جوفا میں جا کے ضرور احرام پہننا. کیوں؟ یہ میدان غدیر ہے. سمجھے؟ اس میدان کی زیارت ہو جائے نا جہاں میرا مولا مولا بنا. نہیں، اتنی برکتوں والا مولا. 2 چیزیں ہیں وہاں پہ، میرا مولا مولا بنا، دین مکمل ہوا. کیا یار، نعمتیں تمام ہوئی. میدان غدیر ایک عظیم جگہ، اسلام کمپلیٹ ہوا میدان غدیر میں. میری ٹاپک نہیں، لاسٹ میں پڑھوں گا. تو جوفا جو ہے وہ میدان غدیر ہے. اسی طرح بدر ایک کنویں کا نام تھا. وہاں پہ 2 سال، پلیز غور سے سنو، اللہ کے رسول کو مکے سے ہجرت کر کے 2 سال ہو گئے تھے. اور یہ جتنے کافرین تھے جن کے میں نام لے رہا تھا، ان لوگوں کے لیے بڑی شکست ہو گئی تھی، ڈیفیٹ تھی، کہ ان کے سامنے سے رسول نکل گیا، وہ کچھ نہیں کر سکے. نہیں یار، 13 برس رسول کو ستایا، 13 ایئرس. آپ جانتے ہیں کیسے ستایا مکے میں. میری ٹاپک نہیں تھی ورنہ بولتا، لاسٹ سے میں نے پڑھا تھا. 13 ایئرس ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا، کانٹے بچھائے، پتھر مارے، کچرا ڈالا، منہ پہ خون مل دیا. جتنا یہ ظالمین ستا سکتے تھے، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا اس کو ستایا. جب ابو طالب اور ختیجہ ختم ہو گئے، اللہ نے کہا یہاں سے جاؤ. تو ان کے لیے اتنی بڑی شکست تھی. ورنہ جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ کے بعد وہ لوگ اتنے خوش تھے کہ اب تو ہم 1 سیکنڈ میں یتیم عبداللہ کو ختم کر دیں گے، 1 منٹ میں. لیکن شان اللہ کی ہے. تو اب وہ ڈیفیٹ کا بدلہ لینے کے لیے، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، اس کا بدلہ لینے کے لیے 2 سال تک انہوں نے کیا کیا؟ مکے کے کافر فوج کو جمع کیا، آرمی کو جمع کیا، اور سارے کے سارے عرب کے جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کو جمع کیا. جمع کر کے 1000 کا لشکر، 1000، اس زمانے میں 1000 بہت ہوتے تھے، 1000 کی آرمی اور ویل ایکیوپڈ آرمی. ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس تیر تھے، ان کے پاس نیزے تھے اس زمانے کے، اور سب کے پاس سواری تھی، انہیں کیمل تھا. انہوں نے کہا کہ ہم 1000 لے کے جائیں گے. رسول کے پاس تو تھوڑے سے لوگ، اور ان کے پاس کوئی سامان ہی نہیں، نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، نہ اتنے گھوڑے نہ اتنے جانور ہیں. ہم جائیں گے اور جا کے حملہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو ختم کر دیں گے. ایک چیز یاد رکھو،
جس نے بھی یہ نیت کی کہ رسول اور آل رسول کو ختم کرو، اسلام کو ریس کرو، اسلام کو ختم کرو، وہ ختم ہو گیا، اسلام رہ گیا۔ یزید نے بھی یہی سمجھا تھا 1,00,000 کی فوج دیکھ کر میں حسین کو شہید کر دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہوگا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا حسین نہیں شہید ہوا، وہ شہادت نہیں، حسین تو زندہ رہ گیا اور ان کی بہن نے پورے اسلام کو بچا لیا، بی بی زینب نے بچا، چوتھے امام۔ شہادت کے بعد حسین کامیاب ہے، شہادت کے بعد حسین کامیاب ہے۔ تو برحال یہ کافر اور مشرکین پورے لشکر کو، ویل ایکوپڈ آرمی کو لے کے مکہ پہنچ رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کو نیوز آ گئی کہ مکے کے کافر 1,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ آپ سوچو، اسلام میں اللہ کا رسول کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑے پاورٹی کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ ام المومنین، ہماری ام المومنین نہیں، عام مسلمانوں کی جو ام المومنین ہے، ان کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ خیبر سے پہلے ہم پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھایا ہم نے، وہ تو خیبر میں علی نے جیت کے سب کو مالا مال کر دیا تھا، سب کو اتنا کھلایا۔ بہرحال جب وقت آئے گا تو بولوں گا۔ تو 1,000 کا لشکر لے کر یہ لوگ مکے سے چلے۔ سرکار کے پاس نیوز آ گئی کہ مکے والے کافر اور مشرکین 1,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور پورا ویل ایکوپڈ لشکر ہے۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں کتنے مسلمان تھے؟ وہاں 1,000، یہاں صرف 313، 313۔ یہ عدد یاد آیا اور بھی کہیں آیا ہے، 313 اور کہاں ہوں گے یار؟ یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ جب انشاءاللہ میرا امام ظہور کرے گا، امام جب ظہور کرے گا تو امام کے ساتھ جو پہلی آرمی ہوگی، جو پہلے لوگ جمع ہوں گے، وہ 313 ہوں گے۔ دعا یہ کرو کہ 313 میں ہم بھی آ جائیں۔ کوئی آنا ہی نہیں چاہ رہا تو کوئی آمین ہی نہیں بول رہا۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ تو 313 کی آرمی مدینے میں تیار ہوئی، اور جانور گھوڑے، دیکھیں دوستو اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، گھوڑا ہے، ہارس ہے تو آپ لڑ سکتے ہیں، یا کیمل ہونا، کیمل پہ جنگ نہیں ہوتی، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے کیمل، سامان۔ اگر کوئی جنگ کے لیے جب لشکر جاتا تھا تو فوج جو ہوتی، پلیز غور سے سنو، جب فوج جو آرمی ہوتی تھی وہ تو الگ ہے، وہ سارے گھوڑے پہ ہوتے تھے، اس کے علاوہ ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پانی کا انتظام، ڈیزرٹس میں ہو رہی جنگ، آج کے ویسا نہیں، تو یہ سارے لاجسٹکس سب ساتھ ہونا پڑتا تھا، اور میکینکس ہوتے تھے، اگر تلوار ٹوٹ جائے تو اس کو صحیح کرے، میں اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، تیر ٹوٹ جائے تو اس کو صحیح کرے، ہتھیار اسپیئر میں لے کے چلتے تھے، پھر سپورٹ سٹاف ہوتا تھا کہ کوئی جنگ لڑ رہا تو اس کو پانی لے کے جا کے پلانا، اس کے لیے کوکس ہوتے تھے، کھانے کا انتظام کرنا، 3 وقت کا کھانا ہے، یعنی مطلب جنگ از ناٹ ایزی۔ اور آج کی جنگ تو بہت اچھی جنگ ہے، اوپر سے ہو رہی نہیں، میدان میں کوئی جاتا ہے سب اوپر سے مارتے ہیں، مارنے دو اوپر سے، وہ نہ مارے، ارے یار دنیا والے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ مارے۔ تو ایک پورا ایک سٹاف، اگر 300 آدمی کے لشکر آرمی ہے، 1,000 آدمی تو ساتھ رہتا تھا، اس لیے کہ یہ سارے سامان، کھانا بنانے والے کوک، اتنے لوگوں کا کھانا بنائے، اتنے لوگوں کا سامان، ان کے کیمپس جہاں پہ وہ سوئیں گے، ان کا بستر، اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو لڑیں گے کیسا جا کے، ایک بہت تکلیف کی بات تھی۔ تو یہاں پہ سرکار کے پاس کچھ نہیں ہے، سرکار کے پاس کچھ نہیں ہے، نیا نیا اسلام آیا ہے مدینے میں، 2 سال گزرے، اور ادھر سے 1,000 کی ایکوپڈ آرمی آ گئی، اور سارے کے سارے خونخوار ظالمین، رسول کی جان کے دشمن، وہ لوگ بدر پہ پہنچے۔ اللہ کا رسول جتنے تیاری جو کچھ تھے، روایت کا جملہ ہے
کہ 10 یا 12 گھوڑے تھے بس، ہارسز. آپ سوچو، ہتھیار سب کے پاس نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، نیزے پورے نہیں تھے. اب کیا کریں رسول؟ لیکن پہنچ گئے. اگر نہیں جاتے تو وہ لوگ بدر سے آگے بڑھ کے مدینے میں انٹر ہو کے مدینے کو تاراج کر دیتے، مدینے پہ حملہ کر دیتے. جیسے صدام نے کویت پہ حملہ کیا تھا ویسے وہ لوگ مدینے پہ کرتے. اب اللہ کا رسول یہ آرمی کو لے کے بدر پہنچ گئے. 16 رمضان کی رات ہے، 16 رمضان کی رات. مسلمان سامنے دیکھ رہا اس کا پورا لشکر، مکے کے کافر و مشرکین کا لشکر کھڑا ہوا ہے. اچھا اس زمانے میں اور کیا ہوتا تھا؟ چیخ کے بولتے تھے، اپنا انٹروڈکشن کراتے تھے. ظالمین بولتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ، کہ سامنے والے کے مورل کو دبانا. تو سامنے سے رات بھر وہ چیختے رہے. کچھ ایسے لوگ تھے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، یہ پہلوان ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں. تمام مسلمانوں تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ابھی بھی موقع ہے، تم رسول کا ساتھ چھوڑ دو اور ہم کو جوائن کر لو تو بچ جاؤ گے. اگر تم کل صبح میں جنگ میں تم آئے تو تم کو تو قتل ہی ہونا ہے، تم کو تو مرنا ہی ہے. تم لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس پورے ہتھیار ہیں، ہم سب مل کے حملہ کر کے ختم کر دیں گے، تمہارے رسول کو ختم کر دیں گے، چھوڑ دو رسول کا ساتھ. اچھا یہ نئے مسلمان ہیں، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، شک پوری زندگی کرتے رہے. ارے یار شکی لوگ تھے، کبھی شک نہیں کرنا، ڈاؤٹ نہیں کرنا، یقین کو پیدا کرنا. ہر عبادت میں کوئی عمل کرو یقین کو پیدا کرو. یہ سارے کے سارے شک، اس لیے کہ ان کے رہبر شک کر رہے تھے. تو یہ کیا دیر سے سمجھ رہے، میں بھی بہت احتیاط سے بولا. تو ہنگامہ مچا ہوا ہے بدر کے میدان میں. 2 ہجری، ابھی مجھے 8 ہجری تک جانا، 10 ہجری تک جانا ہے. ہوا کیا؟ اللہ کے رسول کے پاس سارے کے سارے آدھی رات کے بعد آئے. اب سنو، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا، صبح ہوگی ہم قتل کر دیے جائیں گے. یہ ہم کہتے تاریخ کے جملے یہ کہنے لگے یہ تو ہماری زندگی کی آخری رات ہے، لاسٹ نائٹ آف آور لائف، زندگی کی آخری رات ہے. اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں. دیکھیں ان کے پاس کیا کیا ہے، کیا ہوگا ہم. اور یہ جب بولنے لگے رونے لگے، لٹرلی روتے تھے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہم آپ کے ساتھ آئے اور ہم پھنس گئے، ختم ہو گئے. ادھر اللہ کے رسول کو بول رہے، اور اللہ کا رسول اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کہا تم لوگ گھبراؤ مت، اس لیے کہ ابھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنی ہیلپ کو بھیجے گا، مدد کو بھیجے گا. جب یہ کہا تو کہا اللہ کیا مدد کرے گا، کیا مدد کرے گا؟ آپ نے کہا کہ تم دعا کرو، اللہ کی ہیلپ آئے گی. دوستو وہ رات مسلمان پوری رات گزار دیا صرف دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار وی نیڈ یور ہیلپ، اللہ تو ہیلپ کرنا، ہیلپ کر. وہ رات آج بھی 1400 سال کے بعد آج بھی اس رات کو 16 رمضان کی رات بول رہا، آج بھی 16 رمضان کی رات. ہر امام کے چاہنے والے کو چاہیے کہ اگر دعائیں تمہاری پہلی رمضان سے 16 رمضان تک کوئی قبول نہیں ہوئی، کوئی تمہاری پاس آبسٹیکلس ہے، کوئی تمہارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کوئی امپاسبل چیز ہے، تو وہ رات پاسبل ہوتی، اس لیے کہ وہ رات اللہ نے دعا کے لیے رکھی ہے. اب آپ آئندہ رمضان میں 16 رمضان یاد رکھنا، 16 رمضان تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی رات. مکے کے مدینے میں جتنے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے رات بھر دعا کر رہے تھے. صبح ہوئی، ابھی تک کافروں کو مولا کی تلوار کا اندازہ نہیں تھا، ابھی تک ان کو معلوم نہیں تھا کہ علی لڑتا کیسا ہے. اور علی کے پاس ذوالفقار بھی نہیں تھی. جب ذوالفقار سیکنڈ جنگ میں آئی، یہ تو نارمل تلوار سے میرا مولا لڑتا ہے. اس وقت کہتے تھے یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، بڑا سافٹ ہے. علی ہے سافٹ لیکن چاہنے والے کے لیے ہے.
دشمن کے لیے نہیں ہے، اسلام کے دشمن کے لیے علی سافٹ نہیں، سخت ہے، لیکن چاہنے والے کے لیے علی سے بڑا کوئی سافٹ ہو ہی نہیں سکتا، علی سے بڑا سافٹ سپوکن کوئی تھا ہی نہیں زمین پہ، اتنے سافٹ سپوکن تھے میرے مولا۔ تو صبح کا وقت پہلی جو تلوار چلی، پہلے دو جو گئے اندر لڑنے کے لیے جناب حمزہ، کیا طاقت تھی حمزہ کی، کیا طاقت تھی جناب حمزہ، چچا ہے ابو طالب کے بھائی ہے چھوٹے، ہیوج پرسنالٹی، ہیوج ویل بلڈ، ہیوج پرسنالٹی، رسول کے چچا ہیں، جناب ابو طالب کے ینگسٹ بردر عبد المطلب کے ینگسٹ سن ہے وہ، اور میرا مولا میدان میں ایک جوان 23-24 سال کا، علی تو ہمیشہ جوان تھا، ارے نہیں سمجھے آپ، علی والے جوان رہتے تو علی نہیں، صحیح اگر آپ کو حیرت ہو رہی، آج تو نہیں آئے گا، کل آئے گا واقعہ جناب سلمان کا، سلمان 250 ایئرس کے تھے، 250 سال کے، 250 سال میں جوان تھے، آپ بولیں گے کیا کھاتے تھے؟ کھاتے ہماری طرح غذا تھی، لیکن ایمان کے 10 درجے پہ تھے، اس لیے جوان تھے، تو علی والے ایسے تھے۔ بہرحال وہ جب سلمان کا واقعہ جب سننا، صبح کا وقت ہوا، جنگ کا آغاز ہوا، مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا کہ اللہ کی مدد آئے گی، سرکار نے کہا بالکل آئے گی، لیکن تم کو نظر نہیں آئے گی، آئے گی ضرور، وعدہ اللہ کا قرآن میں کہ ہم نے مدد بھیجی، ہم نے ہیلپ بھیجی، اور جب اللہ وعدہ کرتا تو اس کو پورا کرتا۔ کیا ہوا؟ جناب حمزہ اور مولا گئے، عزیزو ایسی جنگ ہے بدر کی، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، یہ ایسی جنگ ہے، اسلام کو ایسی فتح ہوئی، ایک رات پہلے مورل مسلمانوں کا اتنا ڈاؤن تھا مسلمانوں کا، مولا اور رسول کا نہیں، اتنا ڈاؤن تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، اور یہی 12-14 گھنٹے کے بعد جب دوسری رات آئے تو وہ سارے مسلمانوں کے چہروں سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی تھی، ایسا اللہ نے بتایا تھا بدر میں، مکمل فوج کو بھیجا تھا، فوج آئی تھی، اب آپ یہ مجھ سے سوال مت کرو، جا کے ہسٹری پڑھ کے دیکھو، فوج آئی تھی، فوج آسمان سے، نظر نہیں آ رہا تھا، آپ بولیں گے اگر فوج آئی تو نظر کیسے نہیں آیا؟ میرے مولا نے ایسی تلوار چلائی کہ ابو جہل جو سب سے بڑا جہل تھا، فتنہ تھا، اس کو ختم کیا، ابو لہب کو ختم کیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ 150 سے 200 لوگوں کو اس زمانے میں علی کی تلوار سے ختم ہوئے، اور باقی وہ میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، میرا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد جناب حمزہ کی تلوار چلی، مکے کے کافروں کو یقین ہی نہیں آیا کہ ابو طالب کا بیٹا اتنے خوبصورت انداز سے، اس انداز سے لڑتا ہے، اس لیے کہ جو سپاہی ان کے پاس سے آ رہا تھا وہ سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو کور کرا ہوا تھا، شیلڈز پہنا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ ہیلمٹ ٹائپ پہنا ہوا ہے، لیکن علی جب میدان میں آئے تو حال یہ ہے، بدن پر ایک ہلکا سا کرتا ہے، کرتا عرب کا جو ڈریس ہے، اس پہ کوئی زرہ نہیں ہے، سر پہ کوئی ہیلمٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ہاتھ میں ایک تلوار ہے، ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی تلوار تھی، کوہنیوں سے خون بہ رہا تھا علی کے جب مار رہے تھے، ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے، اللہ، چہرے پہ وہ جلال کہ جب دشمن دور سے نظر ڈال رہا تھا تو خش کھا کے گرا، جلال پروردگار کا مظہر ہے علی۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ تماوج خون سے لالہزار رخسارے، تماوج خون سے لالہزار کے مطلب یہ کہ جوش اتنا تھا کہ آپ کے جو چیکس تھے وہ ریڈ ہو گئے تھے، تماوج خون سے لالہزار رخسارے، شدت احساس سے
چمکتی ہوئی آنکھیں، عین اللہ کی آنکھیں تھیں. سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز. دشمن دیکھ رہا تھا اور غش کھا رہا تھا. اور جب تلوار تول کے علی بیچ میں گھسے تو ایسا بھاگے جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے. میں مولا کی ایک جنگ کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کیا. بدر کی جنگ ایک ایک کو چن چن کے مارا. سارا ابو سفیان یہ لشکر کو لے کے بھاگ گیا. پرانے بھاگنے والے بھاگ گیا. مکہ چلے گئے. مکہ جانے کے بعد سارے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. اس میں ہندہ بھی تھی. مکے کی عورتوں نے پوچھا what happened. عرب کی بڑی ناک ہوتی یاد رکھو, بگ نوز جس کو بولتے ہیں. عورتوں نے پوچھا مکے کی, اتنے گئے تھے بڑے ناز سے, سب ختم ہو گئے اور کہاں چلے گئے؟ وہاں جنگ کون لڑ رہا تھا؟ کتنے لوگوں کو مارا؟ رسول کے پاس صرف چند شہید ہوئے اسلام سے. سارے کافر و مشرکین ختم ہوئے. جو بڑے بڑے سورما تھے جنہوں نے رسول کو ستایا تھا مکے میں, سوائے ابو سفیان کے سب بھاگ گئے, سب ختم ہو گئے. یہ بھاگ کے اپنی جان بچا لیا. تو کہ اتنی شان سے گئے تھے, تم نے محمد کو مارا نہیں. کہاں محمد کو مارتے کے سب, وہ تو خیمے میں تھے, لیکن اس سے پہلے جا ہی نہیں سکتے تھے محمد کے قریب. کہ کون تھا وہ؟ کا علی, کا ابو طالب کا بیٹا, 23-24 سال کا. مکے والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مولا کی تلوار چلتی کیسا ہے. پہلی مرتبہ بدر میں چلی ہے. اور امام لڑتے کیسا تھے, مولا لڑتے کیسا تھے. اگر کوئی آیا سب میری طرح دیکھو, لک ایٹ می, جب کوئی سامنے آتا تھا تو اس پہ وار کرتے تھے. اور اگر گروپ بنا کے آتے گھیر کے مارنے کے لیے, گروپس بھی آتے, تیر چلانے والے, تلوار چلانے والے, نیزے چلانے والے, یہ لوگ ایسا گروپ بنا کے آ کے ہم ایک ساتھ حملہ کرتے کہ آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. تو جب مولا کے پاس بدر کے لکھا ہوا ہے کہ جب گروپ بنا کے آئے تو علی ایسا اسٹریٹ نہیں گئے ان کے پاس, بلکہ امام کا عجیب سٹائل تھا لڑنے کا. ایسا کاوا کاٹا. مثال کے طور پر یہاں پورا گروپ کھڑا ہوا, امام علی یہاں سے آ رہے, ایسا گھیر کے لا رہے سب کو, ادھر لا کے جب ایک نقطے پہ سمٹ کے سب آ گئے, اب تلوار تول کے بیچ میں جاتے تھے اور بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تھے. بھاگنا, کوئی بھاگ رہا تو نہیں, پیچھا نہیں کرتے, وہاں کھڑے رہ کے ایسا مارتے کہ ایک ایک کوئی شخص, کسی کا ہاتھ زخمی ہے, کسی کا سر زخمی ہے, کسی کا پیر زخمی ہے. تو مکے کی عورتوں نے پوچھا آخر مارا کس نے؟ کہا علی نے. ہر طرف علی علی علی. مکے میں علی علی ہو گیا. وہاں تو ہونا ہی تھا, وہاں تو ہونا ہی تھا علی. اب یہ نیوز آئی اللہ کے رسول کے پاس, بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس, کہ لوگوں نے آگے کہا کہ آپ نے کہا اللہ کے پاس سے مدد آ رہی, ہیلپ آ رہی, لیکن سب یہ کہہ رہے کہ علی نے تلوار چلائی, علی نے تلوار چلائی. پھر اللہ کی ہیلپ کہاں سے آئی؟ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے نہیں بھیجا. سرکار نے کہا نہیں بھیجا. فوج آئی تھی تو کہا آئی تھی تو نظر نہیں آئی. کہا وہ تمہاری آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اللہ کی فوج بدر میں جو آئی تھی, ملائکہ تھے جو آئے تھے. تو کہا کیسے آئے تھے؟ ملائکہ تو نظر آنا چاہیے. تو کہا نہیں. جب وہ جا رہے تھے, اللہ جب ان کو بھیج رہا تھا, جب بھیج رہا تھا تو انہوں نے, اللہ نے پوچھا کہ تمہاری اصلی شکل میں تو میں نہیں بہ سکتا نیچے, تمہاری شکل کو میں بدلوں گا, کس کی شکل چاہیے؟ ارے سب نے کہا علی کی صورت بنا دو. تو آپ نے غور کیا, ارے وہ چہرے کو ملائکہ بھی کہتے ہیں کہ علی والا بن جاؤں میں بھی. صلوات پڑھ لے محمد والا. دوستوں میں بات کو یہاں روک رہا, پھر میں رد مظالم نہیں پڑھ سکا, میرا ٹائم ہو گیا. آج 5 محرم ہے.
4 مدرسیں اور ہیں، 4 مدرسوں میں 8 سال کی تاریخ پڑھنا ہے مدینے کی، 8 ایئرس انشاءاللہ I'll try my best. پورا 1 گھنٹے کی مجلس ہو رہی. بہرحال دوستو یہ یاد رکھو، یہ علی ہے میرا مولا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی. نجف اشرف ہم جائیں، شیروں کا شیر ہے، کنگ آف کنگس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرا مولا. وہاں آرام کر رہا، وہ نجف کا علی ہے. آج ایک اور علی کا ذکر ہوگا یہاں پہ. نجف کا علی 63 ایئرس کے تھے، یہ علی صرف 18 سال کا. آج شب 6 محرم ہے، دن گزر گئے. یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں، مصائب کی راتیں ہیں. اور شب 6 محرم کل کا ایک دن ہے، اور پرسوں کا دن جب آئے گا کربلا والوں کے لیے ایک قیامت کا دن ہے. حسین کے بچے پیاسے ہو گئے. دوستو بڑا انتظار تھا محرم کا. محرم آ بھی گیا، 5 دن بھی گزر گئے. کتنی رونق ہے رضوی کالج میں کہ پرٹیکولر ٹائم کے اوپر 9 بجے سب آتے. مولا تم کو آباد رکھے، اللہ رضوی صاحب کو صحت کے ساتھ رکھے، یہ عزاداری کنارے والے. دوستو آج ایک ایسے شہید کا کہ جس کی شادی کے ارمان بی بی زینب کو تھے، جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا تھا، شبیہ پیغمبر. 2 شبیہ پیغمبر گزرے، ایک جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام، وہ 28 سال کے تھے جب شہید ہوئے، 28. اور ایک جناب علی اکبر. علی اکبر کے لیے تو مولا حسین کا عجیب جملہ ہے، رونے کے لیے کافی ہے. حسین کہتے ہیں کہ پروردگار جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں. آہستہ نہیں رونا، اب رونے کے دن قریب آ گئے. اس جوان کا ماتم ہے، اس جوان کا ماتم ہے. دوستو شب عاشور جب آئی، حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے، اطلاع گردی کر رہے. جب لیلا کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا. ماں کے زانو پہ علی اکبر کا سر ہے، ایک چراغ جل رہا، اور ماں زلفوں کو سوار کے بول رہی، میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. آپ کو بھی اولاد ہے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. کوئی لیلا کے دل سے پوچھے. صبح ہوئی، شہزادی زینب نے کہا کہ ماں جائے آج اذان علی اکبر سے دلوائیے. بی بی جانتی تھی کہ کیسا انقلاب آئے گا. بی بی نے بلا کے کہا کہ بیٹا آج اذان تم دو. علی اکبر نے بآواز بلند کہا اللہ اکبر. یہ کہنا تھا، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن جو ظلمات میں ڈوبا ہوا حر تھا وہ اپنے خیمے سے باہر آیا. یہاں شاعر کے 4 مصرے صرف پیش کرتا. شاعر نے بتایا کہ علی اکبر نے اذان دے کے کیا تقدیر بدلی. شاعر کہتا ہے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے ہیں. حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے، حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں. حسین کے بیٹے نے حر کے مقدر کو بدلا. جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک شہید ہوا، انصار شہید ہو گئے. میں نے بڑی آسانی سے جملے میں بول رہا اور آپ سن رہے. جب سارے انصار شہید ہو گئے اس کے بعد اون و محمد کی میتیں گھر میں آ گئی. ہائے ہائے ہائے.
دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ جب دونوں شہید ہو گئے تو عباس میدان میں آئے، عباس کے شانے کٹ گئے، علم خالی خیمے میں آ گیا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، پیچھے والوں کو بول رہا۔ جب عباس بھی شہید ہو گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس وقت علی اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے۔ آپ تصور کرو، جوان بیٹا آ کے کہہ رہا بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ بوڑھا باپ کیسے جواب دے؟ کہا بیٹا جاؤ پہلے پھوپھی سے اور ماں سے رخصت ہو لو۔ بی بی کے پاس آئے، جناب لیلا کے پاس ماں کے قریب جا کے بیٹھ گئے اور جا کے کہا اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ لیلا نے عجیب جواب دیا، کہا علی اکبر کیا اسی دن کے لیے 18 سال پالا تھا کہ آج تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگو؟ تو علی اکبر نے کہا اماں یہ بتائیے کہ روز محشر آپ بھی رہیں گی اور میری دادی فاطمہ بھی رہیں گی۔ اگر دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا، لیلا کھڑی ہو گئی، کہا میرے لال جاؤ۔ اب سب سے زیادہ مصیبت یہ تھی کہ بی بی زینب کے پاس جانا۔ شہزادی زینب کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ عزیزو زینب نے اون و محمد سے زیادہ چاہا، کہا کہ بیٹا میں کیسے اجازت دے دوں؟ جب علی اکبر پھوپھی سے اجازت ہو کے خیمے کے دروازے تک آئے، شہزادے کی رخصت یادگار رخصت ہے، ہر رخصت یادگار ہے، مولا حسین کی، مولا عباس، قاسم اون و محمد، جناب علی اصغر اور علی اکبر کی رخصت بھی بڑی یادگار۔ علی اکبر کے لیے کہا گیا کہ بار بار خیمے کا پردہ اڑتا تھا اور زمین پہ گر جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حسین کے خیمے سے کسی جوان کی میت نکل رہی۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ شہزادہ نکلنا چاہتا، بیویاں گھیر لیتی، ماں آکے کہتی علی اکبر ایک دفعہ اور صورت بتا دو، بہنیں آکے گھیر لیتی، کہا بھیا ایک دفعہ صورت بتا دو۔ شہزادہ باہر آیا، حسین نے اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ رکھا، تلوار دی اور کہا ہاتھوں کو اٹھا کے کہ پروردگار میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا، رفتار اور گفتار میں میرے نانا جیسا۔ اس کے بعد کہا کہ جب بھی نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ یہ کہہ کر بیٹے کو رخصت کیا۔ عزیزو شہزادہ چلا کچھ دیر، اس کے بعد علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی کہ شاید کوئی پیچھے آ رہا۔ اب پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، کمر کو پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا حسین آپ نے رخصت کر دیا، پھر کیوں آ رہے؟ اب حسین کا جواب سنو، تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ حسین نے کہا میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے، بیٹا پلٹ پلٹ کے دیکھتے جاؤ، تمہاری ماں دروازے پہ کھڑی ہوئی۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ لیلا خیمے کے دروازے پہ علی اکبر کو دیکھ، شہزادہ میدان میں آیا، حسین خیمے کے اندر آئے، دروازے پہ کھڑے رہ کے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے رہ کے مولا حسین کی نگاہ میدان پہ تھی، میدان میں دیکھ رہے تھے۔ لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ، کیا کہ میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی، باپ کا دل ہے ضرور رنگ بدلے گا۔ کچھ دیر کے بعد لیلا نے محسوس کیا کہ میرے مولا حسین کا چہرے کا رنگ بدل رہا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری مولا؟ تو اس وقت حسین نے جواب دیا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے۔ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، لیلا تم دعا کرو میرا علی اکبر کامیاب ہو جائے۔ کربلا کی عجیب دعا ہے، خیمے کے اندر آئیں، خاک پہ بیٹھ گئیں، بیویوں کو جمع کیا، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے ایک دفعہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا۔
مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح گریا کرو، اسی طرح گریا کرو. آج کی رات کا حق ہے. علی اکبر واپس آئے. شہزادے نے آ کے ایک عجیب جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. جوان بیٹا باپ سے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا آج پہلی دفعہ مانگ رہا بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین اب کیا کرے؟ کہا میرے لال قریب آؤ. جب علی اکبر قریب ہو گئے تو کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو شاید کچھ راحت مل جائے. شہزادے نے زبان دی، فوراً پیچھے ہٹ کے کہا ارے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین کی پیاس، حسین کی پیاس. زمین اور آسمان کے درمیان دعا بن گئی تھی. اس وقت حسین نے کہا بس میں نے مجلس ختم کر دی. اس وقت حسین نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا جاؤ تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے. شہزادہ میدان کی طرف چلا. بس دوستو آخری منزل. شہزادہ میدان کی طرف چلا. جب چلا تو حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا کہ لیلا اب دعا نہیں کرنا. علی اکبر کی واپسی کی. لیلا کہتی ہے کہ میں خیمے کے اندر سے حسین کو دیکھ رہی تھی، مسلسل گریا کر رہی تھی. حسین میدان میں دیکھ رہے. کچھ دیر کے بعد حسین کا چہرہ اتنا سرخ ہوا، ریڈ ہو گیا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ تو کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی. اب جو حسین میدان میں چلے اٹھتے جاتے تھے، بیٹھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ جب علی اکبر تک پہنچے خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا. بس ختم کر دی میں نے مجلس. اسی طرح مار مار کے رونا. حسین نے جب علی اکبر کو دیکھا تو اب دوستو ہر کی لاش پہ میرا مولا گیا، لیکن مولا حسین کا یہ حال نہیں ہوا جو علی اکبر کی لاش. ہر کی لاش پہ گھوڑے سے اترے، لیکن علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے سے اپنے آپ کو نیچے گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. کہا ولدی حسین آیا ہے. ہاتھوں کو ہلا کے کہا بیٹا اٹھو. علی اکبر حسین آیا. پہلو میں لیٹ کے کہا اللہ تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. بس 1 منٹ میں ختم کر رہا. علی اکبر کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھا. حسین نے دیکھا علی اکبر ایسا ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بوڑھا باپ میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. پھر رکھ لیا. حسین نے ہٹائے تو سینے میں زخم دیکھا. اب حسین کا صبر. آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا. یا علی کہہ کے بڑھتی اسے. پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سب مل کے آمین بولو. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. مولا حسین کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تو جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ لے. بے حق بیمار کربلا بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے دے. تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. بالخصوص رضوی صاحب کے والدین کے درجات بلند کر. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے پڑھ دیں، اور جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم سب کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں، میری اہلیہ کے لیے اور میری بہنوں کے لیے.